تو خوشحال کر اپنی مخلوق پر رحم کر رحم کر۔ تم کہتے تھے یہ نماز جنت کی کنجی ہے، جان لو یہ جنت کی کنجی نہیں ہے، یہ جہنم کی کنجی ہے۔ نماز جنت کی کنجی نہیں ہے، نماز جہنم کی کنجی ہے۔ احمد عیسیٰ کا چیلنج ہے، اب دنیا کی کوئی طاقت احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کر کے دکھائے۔ یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں۔ اب پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو آنکھوں پر رکھنے والا کون ہے، قرآن کو سر پر رکھنے والا کون ہے، اور قرآن کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھنے والا کون ہے۔ قرآن کو اپنے سر پر رکھنے والا کون ہے، پلکوں پر رکھنے والا کون ہے؟ احمد عیسیٰ اور احمد عیسیٰ کی دعوت کو ماننے والے۔ اور قرآن کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھنے والا کون ہے؟ اے مسلمانوں، تم لوگ تمہاری نمازوں کے، تمہارے قبلے کے، تمہارے کعبے کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے، تمہیں کسی چیز کا نہیں پتا۔ دنیا میں سب سے بڑا گمراہ، جاہل اور قابل لعنت اور کوئی نہیں ہے سوائے مسلمان کے۔ دوستو، یہ ہے کذاب جھوٹا احمد عیسیٰ جو دعویٰ کر رہا ہے نعوذ باللہ کہ میں نبی ہوں۔ یہ ایسے نبی ہوتے ہیں؟ آپ نے اس کی شکل دیکھی، آپ نے اس کا بولنے کا طریقہ دیکھا، آپ نے دیکھا کہ کس طرح قرآن کے بارے میں یہ زبان استعمال کر رہا ہے۔ ایسے نبی ہوتے ہیں؟ جھوٹے ہوتے ہیں، یہ مکار ہوتے ہیں، یہ فراڈی ہوتے ہیں، یہ اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، اور کہہ رہا ہے کہ احمد عیسیٰ کو کوئی غلط ثابت کر کے دکھائے۔ تو آگے میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ وہ کیا دعویٰ کر رہا ہے اور کس بات پہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی غلط ثابت کر کے دکھائے۔ اور احمد عیسیٰ ہی سب سے زیادہ قرآن کو ماننے والا ہے۔ دیکھیے وہ دعویٰ کیا ہے، پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کتنا بڑا جھوٹا ہے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 115 ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے، اے مسلمانوں، اے عقل کے اندو، یہ جو تم کہتے ہو نا بھائی ایک خاص طرف ہی رخ کرنا ہے تو اللہ کی طرف رخ ہوگا۔ یہ تم کہتے ہو نا اس وقت کیا جی ہم جناب نماز کیا ہے، نماز تو اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے، نماز میں کیا جی ہم اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں، اور کدھر تم رخ کر دیتے ہو؟ تم اگر زمین میں مشرق کی طرف ہوتے ہو تو المغرب مخصوص مغرب کی طرف، اگر مغرب کی طرف ہوتے ہو مخصوص مشرق کی طرف، یعنی زمین کے ایک مخصوص مقام کی طرف تم رخ کر کے کہتے ہو اس وقت ہم اللہ کے سامنے چہرہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ تم جہاں کہیں بھی ہو اور جدھر بھی جہاں کہیں بھی اپنا رخ پھیرتے ہو، اپنا رخ جدھر بھی کرتے ہو، تو اس طرف تم اللہ کا وجہ، اللہ کا چہرہ، اللہ کا رخ ہی پاؤ گے۔ یوں نہ صرف یہ واضح ہو جاتا ہے اللہ کیا ہے، بلکہ تمہاری نماز کے پرخچے اڑ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا اللہ جدھر رخ کرو کیا ہے، کائنات ہی نظر آئے گی، کائنات کا ہی رخ ملے گا، کائنات، نیچر، آسمان و زمین، تو اللہ کیا ہوا، یہی کائنات، اور ظاہر ہے رہنمائی لینی ہے کائنات سے۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا کہ کائنات خدا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی ایسی بات کبھی کہہ نہیں سکتا۔ کائنات خدا ہے اور کائنات سے ہدایت ملتی ہے، یہ تو نیچری ہے، یہ تو لامذہب لوگ ایسا کہتے ہیں۔ نبی جو ہوتا ہے وہ کبھی ایسی بات نہیں کرتا۔ اس کی باتوں سے ہی پتہ چل گیا کہ یہ فراڈیہ ہے، یہ جھوٹا ہے کہ کائنات خدا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس نے آیت پڑھی 115 سورہ بقرہ سے، اور یہ دعویٰ اس نے کیا کہ سب سے زیادہ قرآن کو ماننے والا میں ہوں، احمد عیسیٰ، اور احمد عیسیٰ کو ماننے والے۔ احمد عیسیٰ، تو نے قرآن پڑھا ہے سارا؟ یہاں صرف آیت پڑھ کے اس سے اپنا مطلب اور مفہوم نکال رہا ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں نے پورا قرآن میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 پڑھیے، 149 پڑھیے، 150 پڑھیے، جس پہ تو ڈرامہ رچا رہا ہے کہ پرخچے اڑا دیے نماز کے، پرخچے اڑا دیے کعبے کے، قبلے کے۔ یہ جو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز کے پرخچے اڑ گئے، پرخچے تیرے اڑنے والے ہیں، فراڈی ہے۔ تو نے دعویٰ کیا کہ میں سب سے زیادہ قرآن کو ماننے والا ہوں، تو قرآن کو ماننے والوں
تو کیا تو نے قرآن کو پڑھا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 144 پڑھی ہے کہ محبوب آپ بار بار اوپر نگاہ اٹھا رہے ہیں تو ہم نے آپ کے لیے آپ کو راضی کر لیا، جدھر بھی آپ منہ کر لیں آپ کو ہم نے راضی کر لیا۔ پھر فرمایا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو آپ اپنا چہرہ انور مسجد حرام کی طرف پھیریے۔ وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اے ایمان والو جہاں بھی تم ہو تم اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے مسلمانوں کے پرخ سے اڑا دیے، نماز کے پرخ سے اڑا دیے، اور جس طرح نماز کے بارے میں تو نے گفتگو کی ہے کہ یہ قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ فرماتے مسلمانوں تم مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ پھیرو۔ دھوکہ ہے، فریب کرتا ہے۔ تو آگے سورہ بقرہ آیت نمبر 149 تو نے نہیں پڑھی؟ تو کیسے دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے کوئی غلط ثابت نہیں کرتا؟ تجھے تو قرآن غلط ثابت کر رہا ہے۔ 149 وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ جہاں سے بھی آؤ تو مسجد حرام کی طرف منہ کرنا ہے، کیونکہ مسجد حرام میں بیت اللہ ہے، کعبہ ہے، اس کی طرف تم نے کیا کرنا ہے؟ منہ کرنا ہے۔ یہ ہمارا دین اور یہی ہمارا مذہب۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کعبۃ اللہ کی طرف ہم کیا کرتے ہیں؟ منہ کرتے ہیں۔ اور 150 نمبر آیت احمدیسہ تم نے نہیں پڑھی؟ دعویٰ کیسا کرتا مجھے کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا، میں قرآن کو ماننے والا ہوں۔ اس طرح قرآن کو مانتے کہ ایک آیت پڑھ کے اس سے اپنا معنی اور مفہوم نکالنا، مطلب نکالنا، آگے قرآن کو چھوڑ دینا۔ ایسے لوگوں کو قرآن نے فراڈیا کہا ہے، دھوکے باز کہا ہے قرآن نے۔ 150 نمبر آیت وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں سے بھی تم آؤ تم نے مسجد حرام کی طرف منہ کرنا ہے، منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ قرآن نے احمد عیسیٰ کو جھوٹا کر دیا، منٹوں میں جھوٹا ہو گیا یہ فراڈیا۔ اور یہ جس آیت کی بات کرتا ہے سورہ بقرہ آیت میں 115 وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ مشرق بھی خدا کے ہیں، مغرب بھی خدا کے ہیں، جدھر بھی تم منہ پھیرو گے اللہ ہی کو پاؤ گے۔ یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ تھے، رات کا وقت تھا، انہیں معلوم نہیں تھا کہ قبلہ کس طرف ہے، تو انہوں نے اندازے طور پر نماز پڑھی۔ تو صبح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی تھی، یہ آیت نازل ہوئی۔ ترمذی شریف حدیث نمبر ہے 2957، امام ترمذی نے کہا یہ حسن ہے۔ تو یہ واقعہ ہے کہ رات کو نہیں معلوم تھا کہ قبلہ کس طرف ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمایا کہ تم پریشان نہ ہو کہ ہماری نمازیں ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی، تو جدھر بھی تم نے منہ کیا تم نے اللہ کو پایا۔ تو یہ اس واقعے کی تفصیل ہے۔ تو نے غلط رنگ دیا کہ جناب علی کے نمازوں کے پرخ سے اڑ گئے، جدھر منہ کر لو تم کر سکتے ہو، یہ تو قبلے کی طرف ایک بیت اللہ کی طرف منہ کرتے ہیں، ایک ڈائریکشن لیتے ہیں، وہاں منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہمارا قبلہ اس طرف ہوتا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ نہیں صرف اسی طرف خدا ہے۔ یہ تیرا جھوٹ ہے، تیرا فریب ہے، تو نے قرآن کو مانا ہی نہیں، تو نے ایک آیت پڑھ کے اسے غلط مطلب نکالا ہے، جھوٹے۔ آگے یہ جھوٹا کس طرح فراڈ کرتا ہے دیکھیے۔ قرآن کے نزول سے لے کر اسات کے قیام تک کا ذکر ہے۔ قرآن کی کوئی ایک بھی آیت اس وقت تک بیان نہیں ہونا تھی یا نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ ایونٹ، وہ واقعہ ہوتا نہیں جس ایونٹ پر، جس واقعے پر قرآن کی وہ آیت یا آیات مبنی ہیں۔ تو قرآن کی یہ آیت اللہ کے ایک ایسے رسول کی تاریخ ہے، اللہ کے ایسے ایک رسول کا ذکر ہے، اللہ کے ایک ایسے رسول کے ذکر پر مبنی ہے، وہ رسول جس نے تب آنا تھا، مسلمانوں نے موجود ہونا تھا، جس کے آنے سے پہلے نمازیں پڑھی جانی چاہیے تھیں، یعنی مسلمان خود کو کہنے والے نمازیں پڑھ رہے ہوں گے، اور ایسے میں وہ رسول آئے گا۔ کیا یہ محمد کے آنے سے پہلے یہ نمازیں پڑھ رہے تھے، یہ حرکت کر رہے تھے اور محمد نے آ کر یہ کہا تھا؟ یہ محمد کے بعد کا ذکر ہے، اور اس آیت نے اس وقت تک بیان ہی نہیں ہونا تھا جب تک کہ اللہ کا وہ رسول آ نہیں جاتا۔ اور وہ کون سا رسول ہے؟ وہ رسول آج تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور آج تک کیا کسی کو پتا تھا قرآن کی آیت میں یہ لکھا ہوا ہے؟ جی دوستو، آپ نے دیکھا کہ قرآن پاک کی ان آیات کو بیان اس وقت ہونا تھا کہ مسلمانوں نے نماز پڑھی جانی تھی، نماز مسلمان پڑھ رہے ہوتے تھے، بعد میں یعنی مسلمان نماز پڑھ رہے ہوں، بعد میں نبی آئے اور ان کو آ کے بتائے، تب ان آیات کی حقانیت ثابت ہونی تھی۔ واہ جی واہ، یعنی پہلے لوگ ہوتے، مسلمان ہوتے، اور پھر نبی آتے۔ جب پہلے لوگ مسلمان ہوتے، نماز پڑھ رہے ہوتے، ذکر کر رہے ہوتے، تو نبی کی ضرورت کیا ہے؟
نبی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بھیجتا ہے جب لوگ گمراہ ہوں، ان کو آگے سیدھا کرتا ہے۔ جب لوگ پہلے ہی سیدھے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر نبی آنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ صرف دھوکہ دے رہا ہے کہ دیکھیں یہ قرآن پاک کی آیت میرے لیے ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب کوئی واقعہ ہوگا تب آیت کا نزول ہوگا تو یہ میرے لیے، حالانکہ واقعہ ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے رات کو نماز پڑھی، انہیں علم نہیں تھا کہ قبلے کی طرف ہم نے منہ کیا ہے، غلط ہم نے دوسری طرف منہ کر لیا ہے، پتہ نہیں ہماری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ جدھر بھی منہ کر لو اللہ ہی کو پالو گے، تمہاری نماز ہو گئی ہے۔ اور اس کی یہ غلط تشریح کیسے کی اس نے؟ جی پہلے لوگ ہوں گے، صحابہ ہوں گے جو مومن ہوں گے، نماز پڑھ رہے ہوں گے، پھر نبی آئے گا تب یہ بات ثابت ہوگی اب میں آیا ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک، کتنا بڑا جھوٹا مکار فراڈیا ہے۔ یہ تو عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ نبی آنے کے بعد ہی نمازیں ہوتی ہیں، نبی آنے کے بعد طریقہ وہ چلتا ہے، نبی آنے کے بعد ہی وہ ہدایت پہ ہوتے ہیں، پہلے وہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ ان گمراہوں کو سیدھا کرنے کے لیے نبی آتا ہے، یہ کس طرح گھما کے اپنی تعریف بیان کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ثابت ہوا ہر طرح سے جھوٹا، غلط ثابت ہوا، قرآن سے ثابت غلط ہوا کہ اس نے کس طرح جھوٹ بولا کہ میں قرآن کو ماننے والا ہوں، میرے ماننے والے۔ تو آگے تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں، قرآن نے تجھے جھوٹا کر دیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 144 نے تجھے جھوٹا کر لیا کہ مسلمان جس قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں وہ سچے ہیں، اللہ کے فرمان کی تعمیل کر رہے ہیں۔ اور آیت نمبر 149 اور آیت نمبر 150 بھی احمد عیسیٰ کو جھوٹا کر رہی ہے کہ یہ جھوٹا مکار ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ مسلمان جب نماز پڑھیں تو قبلے کی طرف منہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جھوٹوں سے، مکار سے، فراڈیوں سے مسلمانوں کو بچائے، اور آئندہ ایسے مکاروں کو ہم نے وہ سبق سکھانا ہے، انشاءاللہ زندگی بھر یاد کریں گے اور ضرب قالین کو لگاتے رہنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔